21 دن پڑھنی ہے, 21 دن لگاتار بلا ناغہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز, میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ کام ہوگا انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے, جو کہ محبت اور شادی کا ایک خاص عمل ہے. الحمدللہ بڑا ہی مجرب اور قرآنی وظیفہ ہے, بزرگوں کا آزمایا ہوا اور بزرگوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا الحمدللہ اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی. میں نے چاہا کہ وہ وظیفہ بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ جو مشکلات ہیں آسان ہو جائیں. سب سے پہلے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. اور دوسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم کریں. بڑا ہی آسان وظیفہ ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ کریں. دوستو بات یہ ہے کہ زندگی تو ہم نے گزارنی ہے, لیکن کیوں نہ ہو کہ اگر گناہوں سے دور ہو کر گزاریں گے تو زندگی میں مزید آسانیاں پیدا ہو جائیں گی, مزید آسانیاں. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے مولا کریم غیبی طاقت عطا فرما دیتا ہے, اس کے ہر کام میں کامیابی ہوتی ہے, ہر کام میں اس کو کامیابی ہوتی ہے. تو دوستو کوشش کریں کہ گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم کریں, پورا عزم. یہ 2 شرائط جو میں نے بتائی ہے اور تیسری بھی بتاتا ہوں, 2 شرائط بڑی اہم شرائط ہیں. سب سے پہلے نماز کی پابندی ہر حال میں, کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کسی حال میں معاف ہے ہی نہیں. ہاں سکرات لگ جائے تو اور بات ہے, ورنہ جس حال میں بھی ہو نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, اشارے سے پڑھیں, لیٹ کر پڑھیں, ہاتھوں کے اشارے سے پڑھیں, آنکھوں کے اشارے سے پڑھنی ضرور ہے, کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور دوسری شرط اس کی کہ گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پورا عزم کریں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے پہ صدقہ ضرور کریں, کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مشکلات کو دور فرماتا ہے. صدقہ دکھ تکلیفوں سے انسان کو نجات دلاتا ہے. صدقے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں, بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ کے بارے میں ایک بات فرمائی. حضور نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب تک انسان کے مال کے ساتھ کوئی چیز لگی رہے گی اس وقت تک رب کی رحمت کے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. کوشش فرمائیں کہ 5 10 جو کچھ بھی ہے رب کے راستے پہ خرچ ضرور کریں. صدقہ کہیں پہ بھی کر دیں, کوشش کریں کہ صدقہ ضرور کر دیں, بھلا کہیں پہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری بھی درسگاہ زیر تعمیر ہے. اگر کوئی دوست احباب یہاں پہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو جناب علی آپ سکرین پہ بھی نمبر دیکھ رہے ہوں گے, جائز کیش بھی, ایزی پیسہ بھی اور الائٹ بینک اکاؤنٹ بھی, یا کہیں اور جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن صدقہ کریں ضرور. اس سے مشکلات دور ہوتی ہیں, بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں صدقے کے. تو کوشش کریں ان شرائط پر عمل کرنے کے بعد پھر
ایسے کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں، صرف 3 مرتبہ نماز فجر کے بعد، اور نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ نماز کی لازمی پابندی کرنی ہے، ایسی نہیں ہے کہ بس وظیفہ ہے جناب علی صبح کی ٹائم نماز پڑھ لی اور عشاء کے ٹائم نماز پڑھ لی، نمازیں اور بھی پڑھنی ہیں، نماز قضا نہیں کرنی، اور ہر گناہ سے توبہ بھی لازمی کرنی ہے، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد بھی توبہ گناہوں سے کریں۔ لیکن نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورت فاتحہ اور نماز عشاء کے بعد 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں۔ ہاں اول آخر درود پاک جتنی مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، لیکن جس تعداد میں شروع میں پڑھنا ہے اسی تعداد میں اخیر میں، یعنی کہ شروعات میں اگر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اخیر پہ بھی 3 مرتبہ، اگر شروعات میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہے تو اخیر پہ بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن ایک ہی تعداد میں پڑھیں، اور روزانہ کی بنا پہ 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں یا نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، لیکن صرف 3 مرتبہ سورت فاتحہ ضرور پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 41 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے، اور 21 دن پڑھنی ہے، 21 دن لگاتار بلا ناغہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ کام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔